آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ تو میرے حلقے کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنا ووٹ جو ہے وہ کدھر ڈال رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ہم نے ایک اوپن کرنے کی کوشش کی۔ جو قانون ہم لے کے آئے یہ ایگزیکٹلی آلموسٹ وہی قانون ہے جو 2015 میں پی ایم ایل این لے کے آئی۔ فرق یہ ہے کہ 2015 میں جب نون لیگ یہ قانون لے کے آئی کہ آپ ووٹ اوپن کریں تو عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے واحد آواز تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ لا بالکل صحیح ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ اب جب تحریک انصاف یہ قانون لے کر آئی تو نون لیگ کی جو نابالغ قیادت ہے وہ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئی اور پیپلز پارٹی نے ان کو تسلی دی کہ نہیں ہم ووٹیں خرید لیں گے لہٰذا آپ اس قانون کی مخالفت کریں، اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بن کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس قانون کی مخالفت شروع کر دی۔ معاملہ جو سپریم کورٹ میں پہنچا، سپریم کورٹ میں بھی آرٹیکل 226 کے اندر ہمارا استدلال یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے نمائندے ووٹ کدھر ڈال رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو یہ آپ حق مانگ رہے ہیں یہ تو آرٹیکل 226 میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن آرٹیکل 218 کے تحت جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیلٹ کو دیکھ سکے، اور جو سیکریسی آف دا بیلٹ یعنی خفیہ رائے دہی کا جو اصول ہے وہ حتمی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا۔ کل ہم یہی مدعا لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، شفقت محمود صاحب تھے، ڈاکٹر بابر اعوان تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، میں تھا۔ ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اگر وہ آپ کے اختیارات میں اضافہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ووٹ نہیں دیکھ سکیں گی لیکن الیکشن کمیشن ووٹ دیکھ سکے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ہماری جو گزارشات تھیں ان کو بڑے غور سے سنا، اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن کے بڑے شکر گزار ہیں، انہوں نے ساری تحریر بھی کیا۔ لیکن آج صبح الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ اتفاق تو کرتے ہیں اس بات سے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل درآمد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہم بڑے احترام سے الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے کہ وقت نہیں ہے لہٰذا اس الیکشن کو اسی طریقے سے کرانا چاہیے جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، اس موقف کو ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کا موقف کمزور ہے، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو سپریم کورٹ کی اوپینین ہے آرٹیکل 186 کے اندر، یہ 2005 سے پہلے تو اوپینین تھی، رائے تھی، اور اس کا مانا جانا یا نہ مانا جانا ضروری نہیں تھا، لیکن 2005 میں حسبہ بل کے اوپر جو سپریم کورٹ کی اوپینین آئی اس میں 9 ججز کی یہ ججمنٹ تھی کہ 186 کے اندر جب سپریم کورٹ کو رائے دے گی وہ تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ سپریم کا حکم جس طرح سے حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے، اور یہ کہنا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں ہے، یہ کافی کمزور دلیل ہے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی پوری معاونت پیش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن کو عرض کیا کہ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی اس میں چاہیے حکومتی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور دیکھیے ہم تو روزانہ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں، اس سے زیادہ سیکیور ٹینڈر، اس سے زیادہ محفوظ جو کاغذ ہے وہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمارے پاس ٹیکنالوجی تو ساری موجود ہے۔ آپ نے ٹوٹل 1600 یا 1700 بیلٹ پیپر آپ نے چھاپنے ہیں، ہزاروں لاکھوں بیلٹ پیپر تو آپ نے چھاپنے نہیں ہیں، اور تمام بیلٹ پیپر جو ہیں وہ فنگر پرنٹ ہو سکتے تھے اور آسانی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ معاملہ بنیادی طور کے اوپر اب الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے۔ ہم صرف یہ جو نقطہ ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، وہ 100% اویلیبل ہے
اور ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن کے لیے اسے بروئے کار لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا، آپ کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ایسے انتخابات ہوں جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔